غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محترم، آدم آل محمد کے عنوان پر یہ 8ویں تقریر آپ کی نظر کی جا رہی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ آغاز محفل میں آپ نے اپنے ہر دل عزیز ذاکر سجاد شاہ صاحب کو سنا اور آپ نے استفادہ کیا. ہماری لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گنا اور خوشی کا اضافہ اس طرح سے ہوا کہ دور حاضر کے نہ صرف یہ کہ محقق بلکہ رسا کا ایک منفرد نام اور صنف مرثیے میں اگر آج آپ خاص طور پر نوجوان یہ جاننا چاہیں کہ وہ کون ہے یگانہ روزگار کہ جس کی طرف دیکھا جائے تو وہ ہستی ہم میں موجود ہے، اور آپ نے خاص طور پر آج ان کو سنا. گو کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا رباعیات تک. میں سمجھتا ہوں کہ پوری نشست درکار ہے ان کی فکر سے استفادے کے لیے، اور میں یعنی باشندگان کیلگری سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جب تک وہ یہاں ہیں اگر کوئی ایسی نشست کا اہتمام کیا جائے جس میں بھرپور انداز سے نہ صرف یہ کہ عقیدت کے نتیجے میں شرکت ہو یا مودت کے نتیجے میں شرکت ہو، بلکہ اگر اس چاہت کے ساتھ شرکت ہو کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ مرثیے کے معنی کیا ہوتا ہے، مرثیے کا مفہوم کیا ہوتا ہے، مرثیہ آپ کو کس جہاں کی سیر یہاں بٹھا کر کراتا ہے. تو دیکھیں ان پر کس طرح سے آپ کی نگاہ کرم ہوتی ہے. میں دائرے کے بہترین احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، نہ صرف یہ کہ وہ عہدیداران ہیں بلکہ منتظمین ہیں، ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں. میں چاہوں گا یہ کہ انہیں سننے کے لیے فقط ایک معقول تعداد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک مقبول سماعت کی بھی ضرورت ہے. کیا کہنے عزیزان محترم، آپ مجھے مسلسل سن رہے ہیں، وقت پر آپ کی نظر ہے، اور ہمیں ایک معین وقت کے لیے یہ جگہ ملتی ہے اور ہمیں اس جگہ کو واپس کرنا پڑتا ہے. اپنی گفتگو سے مربوط ہوتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کل کی تقریر میں میں نے ایک خاص فکر پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ میری فکر نہیں تھی، وہ فکر قرآن کہ جہاں اعلان ہو رہا تھا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میرا گنہگار ہوگا تو اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کے لیے ایک
پوری لگن کی ضرورت ہے، اس جستجو کی ضرورت ہے کہ جو فقط انسان نے اپنے طور پر ہی نہیں بیدار کی ہو، بلکہ جب تک کہ اپنی فکر کو کسی فکر کے تحت قائم نہ کیا جائے اس وقت تک قرآنی مفاہیم نہیں کھلیں گے۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم سے اس کل کی تقریر کے بعد آج یہاں آنے پر ایک نوجوان نے مجھ سے بہت ہی عمدہ اگر میں یہ کہوں کہ تبصرہ کیا یا سوال کیا، جیسا چاہے لیجئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے منزل اتباع پر ایک ہی ہستی کی طرف توجہ دلائی، اور ظاہر ہے کہ میں نے اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جہاں سرکار رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اس سے ہوں، اور اس کے علاوہ جو بات آگے بڑھ کر کہی وہ بات سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عام فہم نہیں ہے، بلکہ وہ احادیث کے خزانوں میں آپ کو ملتی ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے مفسرین موجود ہیں، جن میں طبری ہیں، جن میں جار اللہ زمخشری ہیں، جن میں محمود آلوسی ہیں، جن میں ناصر مکارم شیرازی ہیں۔ یہ سارے نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جا کر ملاحظہ فرمائیے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر ایک ایسی کیفیت کے ساتھ سرکار رسالت مآب نے گفتگو کی ہے جسے آپ حدیث منزلت کہتے ہیں، اور وہ حدیث منزلت کیا ہے؟ وہ حدیث منزلت کچھ اس انداز کی ہے کہ جہاں پہ نسبت دی ہے علی کو، تعلق تو اپنی ذات سے قائم کیا، مگر جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے ہو سکتی تھی بعین ہی اسی نسبت کا اظہار سرکار رسالت مآب نے کیا۔ نوجوان کا ظاہر ہے کہ میں سمجھ یہ نہیں جانتا اور نہ میں جاننا چاہوں گا کہ مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، مگر یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی تقریر کے نتیجے میں کوئی تحریک جنم لیتی ہے اور وہ تحریک کم از کم ذہن کو کھول دیتی ہے، تو اس سے بڑھ کر تو ہم ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ مجالس یقین جانیے اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ بڑھ کے آگے تو آئے، کوئی تحریک تو پیدا ہو۔ یہ جمود کے ساتھ مجلس نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو سیل رواں ہے جو مسلسل ہے، یہ تو ایسا سلسلہ ہے جو مسلسل جاری و ساری ہے۔ کہنا یہ ہے کہ کیا فقط ایک ہی تابع تھا جس کی طرف اشارہ کیا؟ غیر معقول سوال نہیں ہے، بڑا اہم ترین سوال ہے۔ اگر دیکھیں زمانہ کون سا ہے سرکار رسالت مآب کا، اور اطراف و اکناف پر نظر دوڑائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہر شخص کو درجہ صحابیت میں رکھا ہے مسلمانوں نے، ہر شخص کو یہ کہہ کر متعارف کروایا ہے کہ یہ صحابی رسول ہے، یہ صحبت رسول میں بیٹھنے والا ہے، یہ صحبت کا اٹھانے والا ہے۔ اس میں کسی ایک کی طرف نشاندہی کرنا، کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنا، اور اس کے بعد یہ کہنا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو حیرانی سی حیرانی ہے، سب ہیں مگر تنہا اشارہ انہی کی طرف ہے۔ تو دیکھیے اس میں کوئی نہ منطق کی گفتگو ہے، نہ یہ کوئی فلسفے کا سوال ہے۔ دیکھیے سورج ایک ہی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ اتنا تابع ہوگا، وہ اتنا منور ہوگا کہ اس میں اگر موجود ہو ستارے مگر روشن اتنا ہوتا ہے کہ سب ماند پڑ جاتے ہیں۔ اس سے ستاروں کی حقیقت پہ فرق نہیں پڑتا، اس سے ستاروں کی کیفیت پہ فرق نہیں پڑتا، اس سے ستاروں کے وجود پہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ جس نے متعارف کروایا، کہا اصحاب کے لیے اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ اگر وہ شمس منیر ہے، اگر وہ آفتاب تابع ہے، تو سب دوسرے بھی ہیں، اپنے اپنے مقام پر ہیں، اپنی اپنی ہستی رکھتے ہیں، اپنے اپنے وجود کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اگر نگاہیں خیرہ ہو جائیں ایک آفتاب کی تمازت سے اور اس کی روشنی سے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو تو آنے دیجئے، رات کو تو آنے دیجئے، انہیں بھی چمکنے کا موقع دیجئے۔ یہ میں ظاہر ہے کہ عنوان سے اگر مربوط گفتگو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، نہ صحیح، لیکن میں اس تحریک کو سوال نہیں کہتا، تبصرہ نہیں کہتا، میں اس تحریک کو درمیان سے نہیں چھوڑ سکتا تھا، لہذا میں نے اپنے اس سننے والے
فرد کے لیے میں نے کہا کہ خاص طور پر میں کسی نہ کسی طرح سے اس کو اکاموڈیٹ کروں گا، وگرنہ گفتگو اسی سلسلے کے ایک ہستی، ایک بشر، ایک ایسی ہستی کے تعلق سے ہو رہی ہے جسے آپ امام زین العابدین کہتے ہیں، جنہیں آپ سید الساجدین کہتے ہیں، جنہیں ہم عنوان میں آدم آل محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے عرض کروں، اور اس بات کو بہت غور سے سن لیجئے، اس لیے کہ نہیں معلوم پھر یہ گفتگو کب ہو۔ سرکار امام زین العابدین کی خدمت میں سائل آیا، اور سائل نے آ کر آواز بلند سے اس کے متعلق کہا کہ سائل نے آنے کے بعد شکوہ کیا، اور شکوہ تھا فقر کے سلسلے میں، تنگ دستی کے سلسلے میں، شکوہ تھا محتاجی کے سلسلے میں، اور جس کو آپ کی کتابوں میں محفوظ کیا، اس واقعے کو، بڑا اہم واقعہ ہے، اس کو محفوظ کرتے ہوئے یہ کہا کہ سائل نے آ کے شکوہ کیا باقاعدگی سے، اور یہ کہا کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہوں۔ اب لفظ فقر آپ کے سامنے ہے، ہونا چاہیے، لغت کھلی ہوئی ہے، جا کے دیکھیے کہ فقر کے معنی کیا ہے۔ فقر ایک طرف تو درویشی ہے، دوسری طرف تنگ دستی ہے۔ فقر حاجت مندی ہے۔ فقر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے متعلق خود قرآن مجید نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اور جب یہ کہا ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے ڈراتا ہے کہ سارا مال خرچ کر دو گے تو رہ کیا جائے گا۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو، تم ان ہاتھوں سے کچھ نہ دو۔ تو فقر کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا یہ شیطان ہے کہ جو انسان کو روکنے پر مجبور کرتا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے یامرکم بالفحشاء، اور تم کو فاحشات کا حکم دیتا ہے، فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، ایک طرف تو کہتا ہے کہ تم تنگ دست اگر ہو جاؤ گے تو کسی قابل نہ رہ سکو گے، دوسری طرف یہ کہ ابھارتا ہے منکرات کی طرف نہیں، فحشاء کی طرف۔ قرآن کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے، تو لہذا ترجمہ کرتے ہوئے بڑی ہی ایک خاص نگاہ کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں لفظ فحش آئے وہاں پہ لفظ منکر کے ساتھ ترجمہ کر دیں، ایسا کبھی نہ کیجیے۔ جو لفظ ہے رکھا ہوا ہے اس کو ویسے ہی رکھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس طور سے آپ قرآن کے مزاج سے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں اپنے لفظ پر لفظ رکھا یہ سمجھ کر کہ یہ بہتر ترجمہ ہو گیا تو یقین جانیے کہ وہ کسی اور سمت میں بات نکل جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اس نے شکوہ کیا، لفظ شکوہ ہے کتابوں میں، اور باقاعدہ فقر کا شکوہ۔ اب فقر کے تعلق سے میں اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، میری بہنیں سنتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ثقیل گفتگو بھی نہ ہو لیکن اس کو سمجھیے اور اپنے حدود میں رہ کے سمجھیے۔ اس سلسلے میں بڑی معاونت کی ہے علامہ اقبال نے، بڑی معاونت کی ہے۔ اس یہ لفظ ان کی فکر میں اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی ایک اہمیت کا حامل یہ لفظ۔ انہوں نے کہا ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، فقر ایک فقر سکھاتا ہے، صیاد شکار کرنے والا، نخچیر جو شکار ہو چکا ہو۔ یعنی اب نخچیری فارسی پڑھنے والوں کے لیے چھوٹی ہے، جہاں پہ آ جائے تو کوئی چھوٹا جانور، نخچیر کے معنی صید کے بھی ہیں، یعنی شکار، لیکن وہ شکار جو ہو چکا ہو، یعنی اب اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، وہ گزر گیا، اپنے آپ سے گزر گیا۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری۔ ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میرا سے مسلمانی سرمایہ ہے شبیری۔ تو اس لفظ کو میں نے اس نسبت سے کیوں سمجھایا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ گزر گیا، گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، گزرا ہوا یہ بتا رہا ہے
کہ تم بس یہی کر سکتے تھے، تم نے یہ کیا، مگر میں نہیں معلوم کن منزلوں میں اب ہوں، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مسلمان کے لیے تو میراث ہے فقر، اور آ رہا ہے آنے والا سرکار سید الساجدین کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آ کے اپنے فقر کا شکوہ کر رہا ہوں۔ کتابیں گواہ ہیں کہ جیسے ہی یہ سنا بکا علیہ السلام، علی ابن الحسین رونے لگے، بکا کرنے لگے، گریا کرنے لگے۔ محفل برخاست ہوئی، سب اٹھ کے باہر گئے۔ ان میں ایک ایسا بھی تھا کہ جو مزاج معصوم کا مخالف تھا، یعنی جو طبیعت ہے نا اس طبیعت کا مخالف، اور اس نے باہر جا کے ان مومنین کی جو بیٹھے ہوئے تھے گویا کچھ اس انداز سے گفتگو کی کہ وہ گفتگو استہزائی ہو گئی، اس میں ہنسی کا پہلو نکلا، اور اس نے کہا انتم تدعون، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کیا امامکم مستجاب الدعوات، تم یہ دعویٰ کرتے ہو اپنی محفلوں میں کہ تمہارا امام دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اب وہ شخص جس نے فقر کا شکوہ کیا ہے اس کو جواب تو کچھ نہیں ملا تھا، اس کو تو بکا کی منزل پر امام نے لا کے کھڑا کر دیا، اور خود باکی ہیں، خود حزین ہیں، خود رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ جب بات بڑھی اور استہزاء کی نوعیت سنگین ہوئی، اور اس نے یہ کہا کہ فقط بکا لعجزہ ہی، جملوں کو بہت غور سے سنیے، کہ اس نے کہا کہ جس کے تعلق سے تم یہ کہتے ہو یہ مستجاب الدعوات ہے، مجیب الدعوات وہ ہے، مجیب الدعوات وہ ہے۔ دیکھیے اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی مخالف ہے، میرے نقطوں کو بہت غور سے سنیں گے، مخالف ہے مگر معرفت یہ ہے مستجاب الدعوات ہے، دعاؤں کو قبول یہاں کرتا ہے، یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہاں سے دعاؤں کو لیتا ہے تو کسی کی بارگاہ میں تو پہنچاتا ہوگا، یعنی اتنی تفہیم ہے اس کو۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا مگر تو نے اپنے فقر کا شکوہ کیا، وہاں کیفیت یہ ہوئی کہ انہوں نے تو بکا کیا، اور وہ بکا گویا اپنے عجز کا اظہار تھا، وہ بکا گویا اس بات کا اظہار تھا کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ واقعے کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں، اس سے آپ سب بندھے ہوئے ہیں اس لفظ بکا سے، یہ ایک لفظ آپ کے لیے، سب بندھے ہوئے اس لفظ کے ساتھ، اور نہیں معلوم کتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں، یہ کیا روتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے، ہر وقت بکا، ہر وقت گریا، ہر وقت ماتم، یعنی ہے کیا زندگی میں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ایک مرتبہ وہ شخص خفگی کے عالم میں اندر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا ایک مرتبہ پھر آپ پر سلام، مگر مجھے بہت برا لگا، کلام المخالف اشد علی من فقری، یہ جو مخالف کا کلام تھا یہ میرے فقر سے زیادہ میرے لیے تکلیف دے۔ میں ہم سے کہا یہ مخالف کا کلام جو اس نے شان میں کہا، یہ جو گستاخی ہوئی، یہ میرے لیے میرے فقر سے زیادہ تکلیف دے۔ تو معلوم یہ ہوا مومن کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ اس کا غم نہیں ہوتا، اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ میرا فقر تو رہا ایک طرف، میری تنگستی تو رہی ایک طرف، میری حاجت تو رہی ایک طرف، مگر آپ کی توہین برداشت نہیں ہوگی، آپ کی توہین برداشت نہیں ہوگی، اور یہ میرے لیے بہت شدید امر ہے۔ ایک مرتبہ وہی جو تھوڑی دیر پہلے گریا کر رہے تھے کہا یسہل اللہ علیک، پروردگار نے تیری مشکل کو آسان کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اسی ہستی نے جو باکی ہے، جو حزین ہے، جو غمگین ہے، جو بکا کر رہی ہے، اس کو سن کے جواب نہیں ہے کوئی، اتنا کہا کہ بس پروردگار نے
تیرے کام کو آسان کر دیا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کنیز کو آواز دی, اور کنیز کو آواز دے کے کہا کہ ہماری افطار کا انتظام کیا جائے. افطار کے انتظام میں نان شعیر آئی. اس نان سے آپ واقف ہیں بہت اچھی طرح, مولا کے چاہنے والے اس نان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے متعلق کا یہ آرد جو سے بنتی ہے, جس کو چھانا نہیں جاتا, جس کو کسی چھنی میں چھلایا نہیں جاتا, بلکہ یہ جیسے ہے ویسے ہی بنایا جاتا ہے. 2 روٹیاں کنیز نے لا کے سامنے رکھ دی, ان روٹیوں کو اٹھا کے اس شخص کے حوالے کر دیا, کہا لے جا, کہا لے جا. دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے, ابھی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, بات کچھ اور ہے. اس نے فقر و فاقے کی بات کی, یہاں تک تو آئی روٹی, درمیان میں گزرا بھوکا. جواب آیا اللہ نے تیرے امر کو سہل کر دیا. وہ 2 روٹیاں لے کے چلا, سوچتا ہوا چلا کہ مانگا کچھ اور تھا, کہا کچھ اور تھا, مل کچھ اور رہا ہے, مگر صابر تھا, شاکر تھا. میرے دونوں لفظوں کو غور کریں گے آپ, صابر تھا, شاکر تھا, لے کے چلا. اب جب لے کے چلا تو کہا کہ تازہ روٹیاں ہیں تو ان کو کسی مول کے عوض اگر بیچ دیا جائے تو شاید میں کچھ اور خریدنے کے قابل ہو سکوں. اپنے محلے میں پہنچا, کچھ مغازے کھلے ہوئے تھے, کچھ دکانیں کھلی ہوئی تھی. دیکھا تو ایک مغازے کے آگے 2 فرد بیٹھے ہیں, 2 افراد بیٹھے ہیں. روٹیوں کو لا کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ مچھلی جو پڑی ہوئی ہے اگر اجازت دے تو اس کے مول میں لے لوں. کہا لے لے, 1 روٹی رکھ دے. کہا کچھ نمک مل جائے گا, کہا دوسری روٹی بھی رکھ دے. دونوں روٹیاں رکھ کے مچھلی اور نمک اس کے حوالے کیا. گھر پہنچا, ایک مرتبہ اس نے ماہی کے شکم کو چاک کیا. کہتے ہیں ایسا گوہر آبدار ملا, ایسا گوہر بے بہا ملا جس کو ابھی اس نے دیکھا ہی تھا کہ دکل باب ہوا. دکل باب اب جو ہوا تو وہی 2 لوگ جنہوں نے روٹیاں لی تھی انہوں نے کہا تو ہمارا بھائی ہے, اسلام میں ہمارا بھائی, یہ روٹیاں ہم سمجھتے ہیں کتنا تو بھوکا ہو سکتا ہے. ان روٹیوں کی کیفیت بتا رہی ہے کہ ہم سے زیادہ تو تجھے ان کی ضرورت ہے, تجھے ضرورت ہے, تو لے لے. روٹیوں کو رکھ کے ابھی وہ گئے تھے کہ ایک مرتبہ اور دکل باب, اور اس دفعہ باب کو دخ کرنے والا پکار کے کہتا ہے کہ میں خادم سید الساجدین ہوں اور مولا کے حکم سے آیا ہوں کہ پروردگار نے تیرے کام کو آسان کیا, ہماری روٹیاں ہمیں واپس کر دے. ہماری روٹیاں ہمیں واپس کر دے. انما ہم کون ہیں؟ اب دیکھیے کلمہ حسر کے ساتھ, نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورہ دہر. ہم تمہیں اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں, ہم تمہیں نہ کسی جزا کے تحت کھلاتے ہیں نہ کسی شکر گزاری کے لیے کھلاتے ہیں. ہم تمہیں نہیں کھلاتے 2 روٹیاں. اور جاتے جاتے خادم نے کہا, فرماتے ہیں مولا یہ روٹیاں کھائے کوئی نہیں, نہ کوئی کھا سکتا ہے سوا آل رسول کے, اس لیے کہ اس غذا کو کوئی اور برداشت کر ہی نہیں سکتا, اس غذا کو کوئی اور برداشت ہی کر نہیں سکتا. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ واقعہ میں نے واقعتاً نہیں سنایا, یہ حقیقتاً میں نے سنایا اس لیے کہ اس نے کہا بکا کر رہے تھے, اس نے کہا گریا کر رہے تھے, اس نے اس بکا کو دعا نہیں جانا. میری بات کو غور سننا, اس نے اس بکا کو دعا نہیں سمجھا. وہ بکا دعا تھی, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا تھی. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو فقر و فاقے میں گرفتار تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی دنیا نہ ندا کو سمجھتی ہے نہ بکا کو سمجھتی ہے, فقط لفظ دعا پہ رکی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرا سوال ہے, آپ ہر مجلس میں اور ہر تذکرے میں کہتے ہیں 40 برس روتے رہے اور آپ کو یہ کہا جاتا رہا کہ باپ کے لیے روتے رہے. آج اس واقعے کے بعد معلوم یہ ہوا رونے کی حکمت ہی کچھ اور ہے, امت کے لیے رو رہے ہیں.
یہ رونا، یہ بکا، یہ گریا، دنیا یہ سمجھ رہی ہے باپ باپ باپ، ارے یہ وہ احساس ہے. باپ تو اپنے مقام پر ہے، باپ تو اپنے مقام پر ہے، مگر اس واقعے نے بتایا کہ دیکھو کہ اگر کبھی بکا کی منزل پر کوئی آئے تو اس کو فقط یہ سمجھ کر اور یہ جان کر کہ نہیں معلوم یہ گریا ہے. دیکھیے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ کون ہے؟ یہ یعقوب ہے کہ انتہائی ضابط ہے، ضبط میں ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. باوجود ضبط آنکھیں سفید ہو گئیں، بیٹا جو نگاہوں سے اوجھل ہوا. اور اس کے بعد کسی نے پوچھا، بیٹوں میں سے کسی نے پوچھا بابا کب تک روئیں گے؟ اپنے آپ کو بیمار کر دیں گے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ تو بے اختیار بیٹوں کی طرف مڑ کے کہا انما اشکو و بسی و حزنی الی اللہ. سنو میرا شکوہ ہے، یہ شکایت نہیں ہے. یہ دیکھیں فرق ہے، یہ میرا شکوہ ہے، یہ میرا رنج شکوہ ہے، یہ میری بے قراری شکوہ ہے، تم سے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ کے لیے اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور علم میرے پاس ہے جو اللہ نے دیا ہے، تم وہ علم نہیں رکھتے. تو اگر بکا کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کا تمسخر نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ بنائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس بکا میں فقط گریا ہے. نہیں، یہ بکا تو عرش کے دروازے کھول رہی ہے. امام باقی ہوا اور فوری طور پر یہ کہہ رہا ہے یسہل اللہ الامر علیک، تجھ پہ امر کو آسان کر دیا. یعنی یہ بکا گویا دعا ہے اس کی بارگاہ میں. معصوم کے لیے دنیا یہ کہہ رہی ہے گریا، مگر بکا کے معنی کچھ اور ہے. یہاں بکا کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کی دعا کو اس طرح سے بھی لے جاتے ہیں. تو اگر آپ میں ایک ایسی ہستی گزری ہو جو اس طرح سے دعاؤں کو لیتا ہو اور مالک کی بارگاہ میں لے جاتا ہو اور اس کے لیے ذریعہ بکا کو بناتا ہو، تو خدا کی قسم اسی تعصی میں ہم بھی رو رہے ہیں. جواز پیدا کیجئے، جواز جینے کا جیسے جواز ہوتا ہے نا، قدم قدم پہ جواز چاہیے. اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں تقلید ہی کافی ہے، بشرطے کہ آنکھیں کھول کے ہو، بشرطے کہ آنکھیں کھول کے ہو کہ وہ بکا کر رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے گریا. نہیں، احساس تمہارا اتنا ہے کہ تم ہم سے آ کے کہتے ہو ہم باقی ہوتے ہیں، ہم تمہارے لیے بکا کرتے ہیں. تو یہ بکا ہمارا طریقہ ہے ندا کا، یہ بکا ہمارا طریقہ ہے پکارنے کا، یہ بکا ہمارا طریقہ ہے رابطے کے پیدا کرنے کا. اور یہ بکا ہی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن قروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. ان کا عالم یہ ہے. تو تتلی علیہم آیات الرحمن، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو یہ روتے ہیں. یہ تو ظاہر لفظ ترجمہ ہے. آیات رحمان میں کسی کا بھوکا رہنا بھی ہے، آیات رحمان میں کسی کا فقر کی شکایت کرنا بھی ہے، آیات رحمان میں کسی کا اپنے مرض کے تعلق سے بتلانا بھی ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو چوطرف پھیلی ہوئی ہیں. اس میں اگر قبول کرنے والا قبول کر لے اور وہ آپ کے دل و دماغ سے اتنا بلند ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو کم از کم تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، کم از کم صبر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ہیں دی روٹیاں، مگر صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ تم تک تو پہنچتی ہیں، مگر ابھی قابلیت اس منزل پر نہیں آئی، ابھی قابلیت نہیں. نانے شعیر علی کا طریقہ رہا، جو کہ آٹے کی بغیر چھانے ہوئے روٹیاں یہ علی کی غذا ہے. گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں ڈبو کے کھانے والا علی ہے، ایک علی. یہ علی ہے، یہ اولاد علی ہے، کوئی اور نہیں ہے. مجھے کوئی نہیں ملتا تاریخ امم و ملوک میں کہ کسی نے اس غذا کو اپنے دسترخوان پہ رکھا ہو.
کوئی نہیں ملتا تاریخ و ملوک میں، کوئی ایک نہیں ہے تو یہی گھرانہ ہے، کوئی اور گھرانہ نہیں ہے۔ اور اس گھرانے نے کبھی نہیں چاہا کہ تم سوکھی روٹی کھاؤ، اس گھرانے نے کبھی نہیں چاہا کہ تم اس طرح سے اپنی غذا کو آمادہ کرو جیسے وہ کرتے رہے۔ وہ جس منزل کمال پر ہیں، جس قرب کمال پر ہے، دنیا اس سے واقف نہیں ہے۔ بس یہی بات تھی۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں مختصر تقریر کے بعد کہ کوفے کے بازار سے گزر رہا ہے قافلہ اور پھینکنے والے روٹیاں پھینک رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ دوڑ کے ان روٹیوں کو چنتے ہیں اور ہاتھوں سے ان روٹیوں کو نکال کر ایک مرتبہ پھوپھیاں یہ کہتی ہیں، بچوں یاد رکھو انا صدقۃ علینا الحرام، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم روٹیاں اس طرح نہیں لیتے، بانٹنے والے لیتے نہیں۔ یہ کوفے کے بازار میں بچوں کی تعلیم ہے اور یہی بچوں کو تربیت مل رہی ہے۔ حالات جیسے بھی ہو، واقعات جیسے بھی ہو، اصل اصول میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ بھوکے ہو رہو، پیاسے ہو رہو، مگر اس طرح ہم نے کبھی نہیں کھایا، اس طرح ہم نے کبھی نہیں پیا۔ گزر رہا ہے قافلہ کوفے کے بازار سے، کسی نے ایک مرتبہ سکینہ 3 برس کی بچی کو دیکھا، اور 3 برس کی بچی کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اب جب یہ دیکھا کہ 3 برس کی بچی بہت پیاسی ہے، بہت پیاسی ہے، تو کہیں سے ایک جام آب آیا، ایک جام آب آیا، پانی کا ایک کوزہ آیا۔ سکینہ نے، اب دیکھیے تربیت ہے یہ سکینہ کی، ایک مرتبہ ہاتھ میں کوزے کو لیا اور چہرے کو اٹھا کے پھوپھی کی طرف دیکھا، جناب زینب کی صورت کی طرف دیکھا، ایسے جیسے کہ اجازت طلب کرتی ہوں۔ آہستہ سے ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا، بیٹے پانی تو تم نے لیا، مگر جن ہاتھوں نے تمہیں پانی دیا ان سے پوچھو کہ ان کی کوئی تمنا ہے، ان کی کوئی خواہش ہے، وہ کوئی تمنا رکھتے ہیں؟ جس عورت نے یہ جام آب دیا بہت نزدیک کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اس عورت سے کہا، تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی تمنا ہے؟ دیکھیے پانی یقیناً تو نے دیا، مگر ہم تمناؤں کے پورا کرنے والے ہیں، ہم خواہشوں کی تکمیل کرنے والے، بتاؤ کہ تمنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا کوئی تمنا نہیں، ہاں اگر ہے تو ایک تمنا ہے، اور بی بی تم دعا کرو کہ خدا مجھے میری شہزادی سے ملا دے، خدا مجھے میری شہزادی سے ملا دے۔ جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا، بیٹے پوچھو اپنی شہزادی کو جانتی ہے؟ ایک مرتبہ اس عورت نے کہا، ارے کیسے نہیں پہچانتی، کیسے نہیں پہچانتی، کوفے کی شہزادی ہے، فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے، علی کی بڑی صاحبزادی ہے، میں نے خدمت کی ہے اپنی شہزادی کی، ارے کیسے نہیں پہچانوں گی؟ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ کو تو درمیان سے ہٹایا، بالوں کو پیچھے ہٹایا، اور ایک مرتبہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہا، پہچانتی اپنی شہزادی کو؟ جیسے ہی جناب زینب کی صورت کو دیکھا بے اختیار کہا، اللہ اکبر، یہ آپ کو کیا ہو گیا بی بی، یہ آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ پر بڑھاپا کیسے آ گیا؟ ہائے! ایک مرتبہ سر پر ہاتھ مار کے کہنے لگی زینب، ارے سنتی نہیں، دیکھتی نہیں، جس کا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا ہو، جس کا 32 برس کا عباس مارا گیا ہو، جس کا بھائی حسین شہید کر